نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عبادت مراقبہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور سارا دن آپ مراقب رہتے. یہی وہ مراقبہ جو تسلسل سے چل رہا ہے. مراقبہ کہتے ہیں انتظار کو. آپ مراقب ہوتے تھے اور اس مراقبے میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وحی کا انتظار فرماتے تھے. اور اسی مراقبہ کا تسلسل جو ہے مشائخ کرام میں چل رہا ہے کہ انسان مراقب ہوتا ہے. مراقب ہوتا اس میں ذات اللہ کے نبی بھی اس وقت مراقب میں تھے تو حکم فرمائے اقرا بسم ربک، اللہ کے نام سے شروع ہو جا میرے مولا. تو سارے کائنات کے دروازے جو کھولے وہ اللہ کے نام سے کھولے. یہی مراقبہ ہم کرتے ہیں کہ ہم بھی آنکھ بند کرتے ہیں، دل پہ انتظار کرتے ہیں کہ امام اللہ ہمارے دل کی کنجیوں کو اپنے نام سے کھولتے ہیں اور اسی کیفیت کو اتارتے ہیں. تو بزرگان دین نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے. جس قدر انسان مراقب ہوتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے، اندر کے جو معاملات ہیں اس کے سارے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. بزرگان دین نقش بندی سے لے کے 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں بلکہ پوری رات بیٹھ کے مراقب رہتے تھے. میں نے خود اپنے حضرت کو دیکھا کہ صبح تہجد سے لے کے رات تک وہ خانہ کعبہ کے سامنے مراقب رہتے تھے. ان کی کوئی عبادت میں نے کرتے نہیں دیکھی. صرف فرض نماز کے وقت ان کو ہوش آتا تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے اور جیسی نماز سے فارغ ہوتے تو پھر آپ مراقب ہو جاتے. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی زندگی میں. تو یہی ہے کیا ملتا ہے مراقبے میں. انشاءاللہ مانگتے رہیں تو انشاءاللہ دروازے کھل جاتے ہیں انسان کے. تو مراقبہ فرمائیں. جو اسباق آپ کو دیے جا رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ مراقبے میں طے ہوتے ہیں سارے. مراقبے میں ان کو سوچا کرے اور ایک مراقبے میں ایک سبق کو اسی طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ دل کے تمام خیالات سے خالی کریں، پوری توجہ اپنے دل پہ رکھیں اور دل کے اندر وساوس کو دور کرتے رہیں. شیطان بھی پورا حملہ کرتا ہے اس وقت دل پر. اس حملے کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے اللہ 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 اللہ. بس اس کو پکارتے رہیں، انشاءاللہ بھاگ جائے گا، اللہ کا نور اترنا شروع ہو جائے گا. تو مراقبہ کریں تھوڑی دیر اس میں ذات اللہ کا دل کے